الحمد لله وحده والصلاة والسلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. لائق جیسد احترام اساتذہ اکرام و معزز رفقا، آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور ہماری نگاہ جب اپنے اسلاف کی قربانیوں پر پڑتی ہے تو ہماری روح تڑپ اٹھتی ہے، ہمارے رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن لرز اٹھتا ہے، دل کانپنے اور دھڑکنے لگتا ہے، زبانیں گنگت اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے کہ وہ ہندوستان جس کی حریت کے بعد کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اس کی آزادی کے خاطر بہن آشنا ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے دھار تک جا پہنچے تھے اور بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج ان کی جد و جہد اور قد و کاوش کو یکسر بھلا دیا جا رہا ہے. وہ ملک جس کی آزادی کے لیے شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، شیخ الاسلام نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، دار پر مسکرائے، کالے پانی کی سیر کی، جزیرے کو آباد کیا. آج ان کی قربانیوں کو تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے. وہ گلستان جس کے حصول کے لیے مسلمانوں نے خار گلشن کو چنا تھا، وہی آج مقتل کی شکل میں تیار کھڑا ہے. وہ دھرتی جس پر مسلمانوں نے پانی کی طرف اپنا خون بہایا تھا، وہی آج ظلم و ستم اور جور و جفا کا تخت مشق بنی ہوئی ہے. یہی ملک آج ہمیں دھکے مار مار کر نکال رہا ہے. جنگ آزادی سے ہمارے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے، ہماری تمام تو قربانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے. گویا ہمارا جنگ آزادی کو حصہ نہیں دوستو، اس لیے بے ساختہ زبان سے نکل پڑتا ہے. اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ، اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ، تہذیب و تمدن کی بقا ہم سے ہوئی ہے. پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، جب بھی کبھی کانٹوں کی ثنا ہم سے ہوئی ہے. ہم نے تو سینچا تھا کبھی خون سے گلشن، کہ وہ بات سہر آج خفا ہم سے ہوئی ہے. الغرض آزادی ہند کی کتاب کا ہر وقت مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں اور مسلسل جد و جہد کے نقوش سے بھرا ہے. اس کے بغیر تاریخ کا صفحہ ادھورا، اس کا ہر باب نامکمل اور ہر عنوان پھیکا ہے. نوجوانان ملت آج کا حال اشکبار ہے، آہو پکار کر رہا ہے، شیخ و پکار کی صدائی دے رہا ہے. اپنی بیچارگی و بے بسی اور مظلومیت پر ذرہ ذرہ ماتم کنا ہے. اٹھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بے قصور مسلمانوں کے خون اور بے کسی و بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا ہے. ہندوستان کا گوشہ گوشہ، چپا چپا مسلمانوں کے خون سے بھرا پڑا ہے. ان کی بہو بیٹیوں کی عقت و عصمت کے دامن تاتار ہے. مسلمانوں کی زندگی سسک رہی ہے. گلشن ہندی ان کے لیے ماتم کدا بنا ہوا ہے اور نفرت و تعصب کے شعلے بھڑک رہے ہیں. ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ ہے، ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہوا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہوں مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون، قرآنی دستور اور مسلم پر اسلام ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستو، کیا بھاگلپور اور مراد آباد کے رفصا واقعات بھول گئے؟ کیا تمہیں میرٹھ ملیانہ یاد نہیں؟ کیا تمہیں امرتسر گجرات کی کھلے داستان یاد نہیں کہ سینکڑوں عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کر اور نوجوانوں کا سر قلم کر کے انہیں آگ میں جھونک دیا؟ انتہا پسندوں نے اپنی ثقافت و بربریت کا ثبوت دیا. یہ دلدوز اور رفصا واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتا ہے اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے. اگر یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نکل
تھے. ہندوستان کے غیور مسلمانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی آنے والی نسل کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو اس کے لیے مدارس کی حفاظت کرنی ہوگی، علماء کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر یہ علماء مٹ گئے، مدارس ختم ہو گیا تو یاد رکھو تمہاری آنے والی نسلوں کی ایمان کا تحفظ نہیں ہو سکتا ہے. تمہاری آنے والی نسلوں کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. آج اس زمین بغداد سے پوچھو، اے بغداد تم تو شان و شوکت والے تھے، روب و دبدبہ والے تھے، جمال و کمال والے تھے، عروج و اقتدار والے تھے، تم کیوں مغلوب ہو گئے؟ تم کیوں ذلت و پستی کے غار میں جا گرے؟ اے بغداد تم تو سرزمین ہو جہاں فقہ و فتویٰ کے امام پیدا ہوا کرتے تھے، جہاں مفسرین قرآن و حدیث پیدا ہوا کرتے تھے. دنیا نے جہاں خلافت عباسیہ کے جاہ و جلال دیکھے ہو، دنیا نے خلافت عباسیہ کے جاہ و جلال دے، جب انہوں نے مدارس کی فکر چھوڑ دی، مکاتب کی فکر چھوڑ دی، تو اس پر ایسے دن آئے وہاں کے عوام نے خود علماء کی گردن زنی کی. مسلمانوں وہ دن آنے سے پہلے اپنے مدارس و مکاتب کی فکر تیار ہو جاؤ، نہیں تو وہی تاریخ یہاں بھی دہرائی جائے گی جو تاریخ صدیوں پہلے مسلمانوں نے بغداد جھیل چکے ہیں. ملت اسلامیہ کے پاس بانو، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات ختم ہو رہا ہے. آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو امن و آشتی، خوشحالی و ترقی میں بدل سکتے ہو. اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو. تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا. تو چند باتوں پر ختم کرتا ہوں.